بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہم نقشبندیہ سلسلے کے شروع سے ابھی تک جتنے بزرگان ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ان کے بارے میں بات کریں گے، ان کی مزاریں کہاں کہاں پر ہیں اور وہاں کیسے جایا جا سکتا ہے۔ ہم بڑے قسمت والے ہیں کہ ہم ان سب مزاروں پہ ایک بھی مزار ہم سے چھوٹی نہیں ہے، سب جگہ ہم نے اپنی عقیدت اور سلام پیش کیا ہے، سب جگہ ہم جا چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اور بھی جو جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی ریئر چیز ہے کہ کوئی سارے 36 کے 36 بزرگوں کے یہاں پہ جو پوری دنیا میں الگ الگ دیشوں میں سعودی عربیہ، ایران، ازبکستان، عراق، تاجکستان، ترکمنستان، ان سب جگہوں پہ جو بزرگوں کی مزاریں ہیں وہاں پر کسی طرح سے پہنچ کے وہاں پر جایا جائے۔ تو یہ اس ویڈیو میں کوشش کر رہے ہیں کہ سمپل وے میں کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں، کن کن کنٹریز میں یہ مزاریں ہیں، وہاں پہ کیا ایڈریسز ہیں، وہاں پہ کون سی لوکیشنز پہ ہیں، وہاں پر کیسے پہنچا جائے۔ یہ اس ویڈیو کو بنانے کی کوشش میں ہم اپنا پریاس کر رہے ہیں۔ کچھ مزاریں تو ہم نے ڈھونڈ کے نکالی ہیں جو کہ پہلے کہیں ان کا کوئی ریفرنس نہیں مل رہا تھا، جیسے چوتھے بزرگ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پانچویں بزرگ حضرت ظفر صادق کے نانا تھے، ان کی مزار ہم نے ڈھونڈ کے نکالی۔ وہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں خلیس ایک جگہ وہاں پہ تھی۔ آٹھویں بزرگ حضرت ابو القاسم گرگانی، ان کی مزار ایران میں توربت حیدریہ میں ایک جگہ پہ تھی، کہیں نہیں تھا اس کا ریفرنس۔ جب ہم گئے تھے تب تو اس کو سرچ کرنے میں بھی بہت مشکل سے، اور وہاں پہ لوگوں کو، ایران میں شیعہ کنٹری ہے، وہاں پر اتنا ڈھونڈنا بھی آسان نہیں تھا۔ اور ہم وہاں گئے اور پھر وہاں جا کے اس مزار کو ہم نے ڈھونڈا۔ یہ توربت حیدریہ میں حضرت ابو القاسم گرگانی آٹھویں بزرگ۔ پھر 21ویں بزرگ حضرت محمد زاہد، یہ وقش میں تاجکستان میں ان کی مزار ہمیں ملی، اور وہ بھی ایک بڑی پر اثر جگہ۔ اس طرح سے ہم کر کے 23 بزرگ جو اور دوسرے دیشوں میں ہوئے ہیں، سعودی عربیہ میں، عراق میں، ایران میں، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان میں، ان سب کے یہاں گئے۔ پھر 24ویں بزرگ حضرت باقی باللہ، جہاں سے یہ سلسلہ ہندوستان میں آیا، اور پھر ان کے مرید بلکہ مراد کہیں حضرت مجدد الفسانی، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد میں حضرت مرزا جان جانا کے تھرو یہ سلسلہ جو ہے ہندوستان میں، پاکستان میں اور دنیا کے اور دیشوں میں پھیلا، اور ابھی بھی بڑے پر اثر لوگ اس سلسلے میں ہیں اور اپنی اپنی سفر جو ان کا اللہ کی طرف ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم ان سب جگہوں پہ گئے ہیں، ان سب کنٹریز میں، اور اس ریکارڈنگ کا پرپز یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان مزاروں پہ پہنچیں، وہ یہاں پر ان کے جو لوکیشن کے ایڈریسز بھی دیے ہیں، فوٹوز بھی دیے ہیں، اور پریکٹیکل ہے کیونکہ ہم خود گئے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو بڑی پریکٹیکل انفارمیشن میں بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیسے جایا جا سکتا ہے۔ تو لوگ ان جگہوں پہ پہنچیں اور لوکل ٹریول ایجنٹس کو بھی ہائر کر لیں۔ جیسے ازبکستان جا رہے ہیں تو ازبکستان میں 11 بزرگ ہیں،
बुखारा, समरकंद, देनौ, इन जगहों पे। तो किसी लोकल एजेंट को पकड़ लें, किसी को भी पकड़ लें, सारे ही एजेंट्स अच्छे हैं, और वो आपको इन जगह की ज़ियारत करा देगा, थोड़ी और आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान में चले जाएं। इराक में तो एक ही तीसरे बुजुर्ग हैं, हजरत सलमान फारसी, उनकी मज़ार है। वो तो बगदाद से 150 किलोमीटर दूर मदाइन जगह है, वहाँ पर है, तो वहाँ इतनी दिक्कत नहीं है, वो वहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है बिना एजेंट को भी साथ लिए हुए। पर इन जगह जब भी जाएं इन बुजुर्गों के पास, तो पहले पूरी तरह से तैयार हों और उनके बारे में पढ़ें ताकि लगाव पैदा हो, और जब वहाँ जाएं तो उन बुजुर्गों को वहाँ पर मौजूद समझें, दुआ करें, जो भी आपको जिस तरह भी जो भी दुआ करते हों, जिस भी भाषा में, सूरा फातिहा पढ़ें और भी दुआएं करें, और बड़े अदब से उनकी इनायत और मोहब्बत को मांगें, फ़ायदा ज़रूर होगा। ये बुज़ुर्ग, ये सब जिंदा मज़ारें हैं, यहाँ जाने से फ़ायदा ज़रूर होता है। इसको शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले हालात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पहले बुज़ुर्ग हैं, उनके बारे में। जो हदीसें खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी गई हैं, उनसे साबित होता है कि आपका जो नूर था, वो अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया, लेकिन इसका ज़हूर इस दुनिया में 12 रबीउल अव्वल सोमवार को, तदनुसार 11 नवंबर 569 ईस्वी में मक्के में हुआ। यानी इस तारीख को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जन्म हुआ, जब आप गर्भ में थे, तब आपकी पूज्य माताजी ने एक सपना देखा कि एक शख्स कहता है, तेरे गर्भ से एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो दुनिया का सरदार होगा। जब पैदा हो, उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना। फिर आपके जन्म के समय आपकी पूज्य माताजी ने देखा कि एक नूर निकला, जिसके प्रकाश में उनको शाम मुल्क के मकान भी दिखाई दिए, और 6 वर्ष की उम्र में आपकी पूज्य माताजी का शरीरांत हो गया। आपके पूज्य दादाजी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। 2 साल बाद आपका भी इंतकाल हो गया। हजरत मुत्तलिब भी अपने जमाने के बड़े पाए के बुजुर्ग थे। फिर आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने आपका पालन पोषण किया। उन्होंने निहायत मोहब्बत और इज्जत से आपकी परवरिश की। उस जमाने में अरबों का काम व्यापार करना था। कुरैश लोग ही व्यापार करते थे। जब आप जवान हो गए तो आपने भी ये काम शुरू किया। कारोबारी मामले में आप इतने खरे और ईमानदार थे कि थोड़े दिनों में सब लोग आप पर भरोसा करने लगे। हर आदमी चाहता था कि व्यापार में आपको शिरकत दें। आप बड़े सच्चे और ईमानदार थे, इसलिए आपको सादिक और अमीन, सच्चा और अमानतदार की तरह से याद करते थे। अभी आपकी उम्र 25 साल की हुई तो तमाम लोगों में आप अपनी नेकी, सच्चाई और अमानतदारी के कारण प्रसिद्ध हो गए। उस जमाने में आपकी शोहरत सुनकर कुरैश की एक मान्या और धनी महिला हजरत खदीजतुल कुबरा ने भी आपको अपनी व्यापारिक सामग्री देकर यात्रा पर भेजा। जब वापस आए तो आपने उनको सारी यात्रा के विवरण दिए, तो उन्होंने देखा कि आपके मामले में सच्चाई और सफाई उन्होंने पाई, और इसके साथ में जो गुलाम गया था उनका, उसने बहुत सारे चमत्कार जो रास्ते में देखे थे, मौजिज़े जो देखे थे, वो भी बयान किए। हजरत खदीजा पहले विधवा हो गई थी, उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया था, उसके बाद वो भी दूसरे पति भी सिधार गए थे, अब वो फिर विधवा थी।
اب ان کی عمر 40 वर्ष تھی۔ حضرت خدیجہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، ان کی سچائی اور ایمانداری سے پربھاوت ہو کے انہیں شادی کا پیغام دیا، جو انہوں نے سویکار کر لیا۔ اب ان کی جب بھی موقع ملتا تھا، آپ ایکانت میں بیٹھ کے اللہ کا دھیان کرتے تھے اور اسی کی یاد میں سمے بتاتے۔ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں آبادی سے دور نکل جاتے، وہاں ایکانت میں بیٹھ کے اللہ کا دھیان کرتے۔ اس کام کے لیے مکے سے 3 میل دور ایک پہاڑی کی گفا میں، جس کا نام ہیرا تھا، وہاں کئی دن اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ ایک بار اسی رمضان کے مہینے میں 8 ربیع الاول کو 2 شب اتوار کے دن حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور وحی لائے اور آپ سے کہا پڑھو، اور یہ کہا اے محمد، اپنے اس اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے اس انسان کو وہ باتیں سکھانے کے لیے جو وہ نہیں جانتا۔ اس گھٹنا کے بعد آپ گھر آئے، ان کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو، انہوں نے کمبل اڑا دیا۔ انہوں نے سارا حال سنایا، کہا مجھے جان کا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ غلط سمجھتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وہ حضرت خدیجہ آپ کو ایک بوڑھے عیسائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جس نے سارا حال سن کر کہا کہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا ہے۔ اب یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھرم پرچار شروع ہوتا ہے۔ اس کا ایک بھاگ تو یہ ہے جو 13 سال مکے میں بیتا، اور دوسرا بھاگ وہ ہے جو مدینے میں ان کا بیتا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اس کے بعد نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور عمر والوں میں حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ عنہ کی پریرنا سے حضرت عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، زبیر طلحہ، یہ لوگ بھی آئے۔ پر قریشیوں کو ان کا اس مذہب کو ڈالنا اور پھیلانا پسند نہیں آیا، ان کی باتیں پسند نہیں آئیں، اور ان کا سماجک بہشکار کر دیا۔ سماجک بہشکار سماپت ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی نبوت کے 10ویں سال میں آپ کے چاچا حضرت ابو طالب کا دیہانت ہو گیا۔ اس کے پیچھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی گزر گئیں۔ اس کے بعد مکہ والوں نے اتی نردیتا کے ساتھ نڈر ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ستانا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر جا کر لوگوں کو اللہ کا سندیش بھی پہنچانا شروع کیا۔ آپ طائف بھی گئے، وہاں پر بھی آپ کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہمت نہیں چھوڑی اور اپنے کام میں لگے رہے۔ مکے میں ایسی کچھ حالت پیدا ہو گئی تھی کہ اس بات کی آشا نہیں کی جا سکتی تھی کچھ لوگ اور ایمان لائیں گے۔ اس لیے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احباب اور اصحاب کو اجازت دی کہ وہ مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ لہذا آپ مدینہ چلے گئے، اور وہاں پر حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں مسجد کی آپ نے تعمیر کری، اور ایک پتھر اپنے دست مبارک سے رکھ کر حضرت ابوبکر صدیقی سے فرمایا کہ اس کے پاس ایک پتھر تم رکھو، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک پتھر رکھوایا اور فرمایا کہ یہ لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور یہ تینوں مزاریں ایک ہی ساتھ مدینہ میں ابھی ہیں۔ پھر آپ کو خدا کی طرف سے کفار لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا آدیش ہوا۔ پھر آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر
جنگ ہنین اور جنگ تبوک جیسی بڑی سخت لڑائیاں لڑیں اور اپنے سندیش کو دنیا میں پھیلایا۔ ہجرت کے 10ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود حج تشریف لے گئے، اور اس حج میں آپ نے ایسی سی باتیں فرمائیں جیسے کوئی لوگوں کو رخصت کرتا ہے۔ لہذا اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے لوگوں کو ٹھیک طریقے سے حج کرنے کی کریامک شکشا دی، اور 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ایک ایتہاسک بھاشن دیا جس میں بہت مہتوپورن آدیش دیے، اور ایک طرح سے وہ نیو ڈالی اپنے سندیش کی۔ سفر سن 11 ہجری کی 18-19 تاریخ کو آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی، اور پھر خراب ہوتی چلی گئی۔ آخرکار 12 ربیع الاول دوشنبہ اتوار کے ہی دن دوپہر ڈھلے آپ نے حضرت عائشہ صدیقی کے یہاں وفات پائی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ آپ کی مزار مدینہ میں ہے، اور وہاں جانا بڑا آسان ہے، فلائٹس بھی ہیں، اور جدہ سے بائی روڈ بھی جایا سکتا ہے، جدہ سے بائی ٹرین بھی جایا جا سکتا ہے، مکہ سے بھی بائی ٹرین جایا جا سکتا ہے۔ آپ سب سے زیادہ فیاض اور دانشیل تھے، اور رمضان مبارک میں تو آپ آندھی کی طرح سے ہوتے تھے، کوئی چیز بنا دیے نہیں چھوڑتے تھے۔ کسی چیز کا آپ سے سوال ہوا اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اسے نہیں دیا۔ ایک ضرورت مند نے آپ کی سیوا میں اپستھت ہو کے کچھ مانگا، حضور نے کہا اس سمے میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو میرے نام سے کسی سے ادھار لے لو، میں یہ ادھار چکا دوں گا۔ اس طرح سے یہ آپ کا تھا۔ آپ کے گھر میں بہت کم چیزیں ہوتی تھیں، کونے میں سیر 2 سیر جو کا اناج پڑا رہتا تھا، اور پانی کا گھڑا، بس ایسی۔ تو ایک بار حضرت عمر نے ان سے کہا آنسو بھر کے کہ حضور یہ کیسے آپ؟ انہوں نے پوچھا کہ خطاب کے بیٹے تجھے کس نے رلایا؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں روؤں نہیں تو کیا کروں؟ کیسر اور کسرا کے لوگ تو سونے کے تخت پہ مزے اڑائیں، اور خدا کے پیغمبر اس طرح سے رہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاب کے بیٹے، کیا تو اس پر تیار نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور میرے لیے آخرت؟ آپ بڑے پربھاشالی، سمانت اور رتبے والے تھے، اور بڑی ونمرتا اور انکساری سے پیش آتے تھے۔ آپ کے بہت معجزات ہیں، چمتکار ہیں۔ ایک بار مکہ میں آپ سے قریش نے کوئی چمتکار دکھانے کے لیے کہا، تو اس وقت لوگوں نے دیکھا چاند پھٹ گیا۔ ایک بار حضرت انس جو کی کچھ روٹیاں اپنے ہاتھ میں لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 80 سے زیادہ لوگوں کو کھلا دیا۔ کچھ تھوڑے سے کھجور بشر کا بیٹا لے کے آیا، تو اس سے آپ نے سب فوج والوں کے پیٹ بھر دیے۔ پانی نہیں تھا تو اپنی انگلیوں سے ان کے پانی پھوٹ نکلا، تمام فوج نے وضو کیا، پانی پیا کیونکہ سب پیاسے تھے۔ آپ اپنے لواوے دہن لگا کے لوگوں کی چوٹوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ ایک بار خیبر میں حضرت علی رضی اللہ کی آنکھیں دکھتی تھیں، آپ نے لواوے دہن لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے ان کو جھنڈا دے کے یودھ کے لیے روانہ کیا۔ ایک صحابی کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی، آپ نے اپنا خالی ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹانگ جڑ گئی اور ٹھیک ہو گئی۔ ایسے یہ باتیں تو بہت زیادہ ہوتی تھیں اس سمے، اور بعد میں حدیثوں میں بھی ان کے کافی ذکر آئے ہیں۔ تو آخر میں آپ کی مزار پہ پہنچ کر بڑے عقیدت سے، بہت عزت سے وہاں پر دعا کرنی چاہیے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہم سب کو ایسی توفیق عطا کر کہ ہم تیرے
अंतिम रसूल और सारी दुनिया के रहनुमा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हक के रास्ते पे चल के तेरी कुर्बत और मोहब्बत हासिल कर सकें, आमीन। इसके बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम जिक्र करते हैं। आपका शुभ जन्म सालफील से 2 साल और कुछ कम 4 महीने के बाद हुआ। ऊपर से 7वीं पीढ़ी में आपका नसब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से मिलता है। आपकी 18 साल की उम्र थी कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का आपको सौभाग्य मिला, और जब आप 40 साल के हुए तब हजरत अबू बकर सिद्दीकी की शान में एक आयत कुरान में नाजिल हुई है, जिसका किस्सा ये है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीकी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ व्यापार के लिए शाम मुल्क की तरफ गए, रास्ते में एक स्थान पे बेरी के पेड़ के नीचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजूल फरमाया। वहां रुके वो। उस पेड़ के नजदीक एक दरवेश रहता था। उस राहिब ने, ईसाई सन्यासी ने कहा, वल्लाह ये वही नबी है। हजरत ईसा मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस पेड़ की छाया में कोई नहीं बैठा सिवाय मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये राहिब की बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ऐसी जम गई और पत्थर की लकीर की तरह नक्श हो गई। उस दिन से हजरत अबू बकर ने हुजूर अकरम की सोहबत और मोहब्बत अख्तियार करी, और जहां 40 वर्ष के हुए और जब इस्लाम लाया उन्होंने तब वो 48 साल के थे। उन्होंने फरमाया कि पैगंबर होने के पहले मैंने एक ख्वाब देखा है कि नूर अजीम आसमान में काबा की छत पे उतरा है और तमाम मक्के की घरों में फैला है और मेरे भी घर में आ गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तारीफ में औरों से फरमाया करते थे, तुम में और अबू बकर में फर्क यह है कि अबू बकर ने इस्लाम बिना हुज्जत के कबूल किया, तुमने बहुज्जत किया है, बहस के साथ किया है। ये इनके कमाल के ही साथी थे और इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, अपना माल धन संपत्ति सब लुटा दिया इनके रास्ते में, और हुजूर अकरम भी इनके माल को उसी तरह तसर्रुफ करते जैसे कि कोई अपने माल को करता है, उसी तरह काम में लाते। आपने सारा पैसा 40,000 सोने के सिक्के अशरफी और ये सब हुजूर अकरम पे खर्च कर दिए, और अपने लिए तो उनकी निस्बत को ही काफी समझा। आपने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत को रवाना होने पर जब गार में रुके थे तो गार के सुराख उनको अपनी चादर फाड़ के बंद कर दिया था, लेकिन एक सुराख को बंद करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसमें आपने अपने पांव की एड़ी लगा दी थी। उस सुराख में सांप था, उसने आपके पांव में काट लिया, मगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घुटने मुबारक पर सर रखे हुए सो रहे थे, आप हिले डुले भी नहीं। आप एक सच्चे साथी थे, दोस्त थे। लड़ाई भी आपने हुजूर अकरम के साथ लड़ी, और आपने 2 साल और 7 महीने खिलाफत करी। जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीरांत हुआ, उसके बाद आप खलीफा बने। इनका दिल जो है दुनियावी माया से मुक्त था, और सारी संपत्ति ये दान कर दी थी इन्होंने, और ऊनी चोगा पहनकर जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो उन्होंने पूछा, तुमने परिवार के लिए क्या छोड़ा? तो उन्होंने कहा, सिर्फ अल्लाह और उसके पैगंबर को। आपकी 22 जमाउद्दीन आखिर 13 हिजरी को 63 वर्ष की उम्र में आपने इंतकाल फरमाया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु को आपने वसीयत की थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन कर दें।
اس لیے آپ کی وہیں پر ہی قبر کھودی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھا مبارک کے پاس آپ کا سر مبارک رکھا گیا. آپ کی مزار حضور اکرم کی مزار کے بغل میں ہی ہے اور وہیں پر حضرت عمر کی بھی مزار ہے جو آپ کے بعد خلیفہ ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، سب اللہ کے لیے ہے، سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. پھر تیسرے بزرگ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. یووستھا میں آپ ایران سے تھے اور اپنے مجوسی دین کو چھوڑ کے، اگنی پوجک جو دھرم تھا اس کو چھوڑ کے ایشور کی تلاش میں روانہ ہوئے. عیسائیوں کی صحبت میں رہ کے ایک نصرانی مذہب کے انویائی بھی بنے. ایک بار ڈاکوؤں نے آپ کو گرفتار کر لیا، غلام بنا کے بیچ دیا. آپ نے بڑی مصیبتوں اور کٹھنائیوں سے اس کا سامنا کیا. آپ کو پھر غلام بنا کے بیچا گیا. آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ سونا دلوا کر آپ کو ایک یہودی سے آزاد کرایا. جب آپ نے اسلام قبول کیا تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم کرپا برسائی کہ آپ کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا، گھر والوں میں شامل کر لیا، اور تب سے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر سیوا میں رہنے لگے. اور حضرت سلمان فارسی نے فیض باطنی حضرت ابوبکر صدیقی سے بھی حاصل کیا اور خاص توجہ سے تکمیل کو پہنچے. حضرت عمر نے آپ کو آئم خلافت، جب آپ خلیفہ تھے تو مدائن شہر کا حاکم نیوکت کیا تھا. یہ مدائن شہر جو ہے بغداد سے 150 کلومیٹر ساؤتھ ایسٹ میں ہے اور اچھی روڈ ہے. وہاں ٹیکسی لے کے بغداد سے جایا جا سکتا ہے اور صبح جا کے اور شام تک بغداد واپس لوٹ کے آیا جا سکتا ہے. جب آپ وہاں مدائن میں حاکم تھے تب آپ کو 5,000 درہم آپ کی خرچے کے لیے سیلری تھی، لیکن آپ یہ سارے روپے فقیروں میں بانٹ دیتے تھے اور خود تھیلے بن کے اپنی جیوکا جتکاتے تھے، اسی میں اپنی گزر بسر کرتے تھے. آپ کے پاس ایک کمبل اونٹ کے بالوں کا تھا، اسی کو لپیٹ لیا کرتے تھے اور رات کو اوڑھ لیا کرتے تھے. بکری کے بالوں کی آپ رسیاں اور جھولا بنایا کرتے تھے اور وہ بھی کسی کو دے دیا کرتے تھے. کہتے ہیں ایک بار اپنے حکومت کے زمانے میں آپ مدائن شہر میں جا رہے تھے تو کسی شخص نے سامان اٹھانے کے لیے مزدور کی تلاش میں آپ کو کمبل پہنے دیکھا تو سمجھا یہ مزدور ہیں اور سامان اٹھوا دیا. آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا میں کون ہوں. راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا اے امیر آپ نے بوجھ کیوں اٹھایا؟ تب اس آدمی کو معلوم پڑا کہ آپ تو امیر شہر ہیں، گورنر تھے وہاں کے. اس نے اپنا سر آپ کے قدموں پہ رکھا اور بہت ہی گڑ گڑایا اور معافی مانگنے لگا. آپ نے فرمایا تو نے اپنے مکان تک لے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، اب تو میں وہاں تک پہنچا کے آؤں گا تیرے کو. ایسے ان کی عاجزی اور انکساری تھی. اب بہت عابد تھے، عبادت کرنے والے تھے، زاہد تھے، تپسیا کرنے والے تھے اور صاحب کرامات تھے. ایک بار آپ جنگل میں دوڑتے ہوئے ہرن کو بلایا تو فوراً آپ کے پاس آ گیا. ایک بار اڑتی ہوئی چڑیا کو آپ نے آواز دی، اس آواز سن کے آپ کے پاس اتر پڑی. ایسے ان کے چمتکار تھے. آپ نے خندق کی لڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھائی کھودنے کے لیے ایک سجیشن دیا جو بہت ہی پر اثر رہا. اس وجہ سے بھی حضور اکرم کی آپ پر بہت انہوں نے آپ کو اہل بیت مان لیا. آپ کی عمر 150 سال رہی اور سن 333 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور حضرت علی رات میں جا کے مدینہ سے مدائن جا کے تشریف لے آ کے آپ نے غسل دیا ان کو اور اسی رات مدینہ بھی واپس آ گئے. آپ کی مزار مدائن شہر میں ہے، جیسا کہ بتایا بغداد سے 150 کلومیٹر ساؤتھ ایسٹ میں ہے. ٹیکسیز جاتی ہیں
اور شام تک وہ زیارت کر کے بغداد واپس لا سکتی ہے۔ پھر ہیں چوتھے بزرگ حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ آپ کی مزار کا کہیں ذکر نہیں آیا تھا، اور کہیں ڈھونڈنے پہ کہیں پتہ نہیں پڑا اس کا۔ ہم لوگوں نے اس مزار کو ڈھونڈ کے نکالا، اور اس کے لوکیشن کے ڈیٹیلز اس ویڈیو میں دیے ہوئے ہیں۔ پہنچا جا سکتا ہے وہاں آسانی سے، کیونکہ مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ہے، مکہ سے قریباً 130-40 کلومیٹر دور کھلیس جگہ ہے، مدینہ کے راستے میں ہی، تھوڑا سا آف روٹ ہے، لیکن مین ہائی وے سے تھوڑا اتر کے کھلیس جگہ ہے، وہاں پر آپ کی مزار ہے۔ ایک پرائیویٹ قبرستان میں ہے، جس کے بند قبرستان میں اونچی دیوالیں ہیں، دروازہ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ جو تھے یہ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور یہ پانچویں بزرگ حضرت امام جعفر صادق کے نانا بھی تھے۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے نسبت حاصل کری۔ آپ کے پتا جی محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے، جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے۔ تو آپ کی پھوپھی حضرت عائشہ نے آپ کی پرورش کی، اور حضرت امام قاسم نے ان سے فیض باطنی حاصل کیا۔ آپ نے امام زین العابدین کی صحبت سے حضرت علی کی نسبت بھی حاصل کی۔ آپ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحابوں سے بھی ملاقات کی تھی۔ آپ مسلم دھرم شاستر کے پرکانڈ ودوانوں میں تھے، اس زمانے میں اماموں میں آپ بے نظیر تھے۔ یحییٰ بن سعد فرماتے ہیں، میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جس کو حضرت قاسم بن محمد پر میں فضیلت دوں، ان سے بیٹر سمجھوں، شریشٹ سمجھوں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر معاملہ خلافت میرے ادھکار میں ہوتا تو حضرت امام قاسم کو میں خلافت دیتا۔ آپ حضرت زین العابدین کے موسیرے بھائی بھی تھے۔ آپ کی عمر 70 سال کی ہوئی، اور آپ نے 106 ہجری یا 107 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا، اور کلیس جو ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں جگہ ہے، وہاں پر ایک پرائیویٹ قبرستان میں آپ کی مزار ہے، قبر ہے، جو ابھی تک پتہ نہیں لگی تھی، اور ہم لوگوں نے کوشش کر کے اس کو ڈھونڈ کر نکالا۔ اس کے بعد ہیں پانچویں بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ چوتھے بزرگ کے نواسے تھے۔ حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر کے نواسے تھے، اور یہ حضرت حسین رحمۃ اللہ علیہ جن کی شہادت کربلا میں ہوئی، ان کے پوتے تھے یہ۔ آپ کا کہنا ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیقی سے 2 مرتبہ پیدا ہوا۔ ایک تو میرا جنم ان سے دنیائی روپ سے ہوا کیونکہ میں ان کا پوتا تھا، اور دوسرا میرے نانا جی یعنی حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ جو چوتھے بزرگ ہیں، ان سے میں نے علم باطن سیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق کو لوگ آپ کے صدق مقال یعنی سچی بات چیت کی وجہ سے آپ کو صادق بھی کہتے تھے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروار میں سادات لوگوں میں تھے۔ آپ صاحب زہد اور ورع یعنی اچ کوٹی کے تپسوی اور سیمی تھے۔ شہوات اور لذات سے الگ تھے۔ آپ کے عظیم گیان اور فیض باطنی سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچتا تھا۔ کچھ سمے بعد آپ عراق بھی تشریف لے گئے تھے، کافی سمے وہاں آپ نے قیام فرمایا تھا، کربلا میں اور نجف میں۔ آپ کا فرمانا تھا کہ اللہ اپنے بندے میں اندھیری رات کی طرح سیاہ پتھر پہ
چینٹی چلنے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ آپ کو کسی سنت نے اچھی سی پوشاک میں پہنے دیکھا تو آپ کو آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ فقیروں کو ایسی پوشاک نہیں پہننی چاہیے۔ آپ نے اس سنت کا ہاتھ اپنی آستین کے اندر کھینچا، اندر اتنا سخت ٹاٹ کا کپڑا تھا جس سے اس کا ہاتھ چھل گیا۔ تب آپ نے پریم یکت شانت سور میں کہا، اوپر کا لباس دنیا کے لیے اور اندر کا فقیری لباس خدا کے لیے۔ آپ کی مزار مدینہ میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے آدھا کلومیٹر دور جنت البقیع میں ہے۔ وہاں پر اپریل 1925 تک تو وہاں مزار تھی، بلڈنگ بھی تھی، پر وہابیوں نے اس کو توڑ دیا۔ جنت البقیع میں کوئی بھی مزار انہوں نے نہیں چھوڑی، سب جتنی بلڈنگز تھیں سب کو توڑ تاڑ دیا تھا، اور ابھی بھی وہاں پر کوئی بلڈنگ نہیں ہے، پر وہ جگہ ہے جہاں پر آپ بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ جا سکتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس جگہ کو۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شخص کی تھیلی گم ہو گئی تھی تو اس نے حضرت جعفر صادق کو پکڑ کے کہا، تو نے میری تھیلی لی۔ انہوں نے پوچھا کتنے دینار تھے؟ اس نے کہا 1000۔ تو آپ نے اس کو 1000 دینار دے دیے۔ جب اسے اپنی کھوئی ہوئی تھیلی مل گئی، اس کو کہیں اور مل گئی وہ اپنی تھیلی، تو پھر معافی مانگنے لگا، تو انہوں نے کہا اور واپس لوٹانے لگا، تو بولے ہم دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ جب اس نے آپ کا نام سنا تو بہت لجت ہوا اور معافی مانگی۔ آپ کے کتھن انوسار الہی نام، یاد الہی اس کا نام ہے کہ اللہ کے ذکر میں دنیا کی سب چیزیں وسمت ہو جائیں، کیونکہ دنیا کی چیزوں کے عوض میں ہی بندے کو خود اللہ ہی مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک بار خلیفہ منصور نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جعفر صادق رضی اللہ کو لاؤ، میں انہیں قتل کروں گا۔ وزیر نے کہا کہ انہوں نے تو گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، وہ اکیلے میں رہتے ہیں، ان کے قتل سے کیا فائدہ ہوگا؟ خلیفہ نے کہا نہیں، ان کو ضرور لاؤ۔ آخرکار وزیر لینے گیا۔ اس کے جانے کے بعد خلیفہ نے غلاموں سے کہہ دیا، جس وقت حضرت جعفر صادق آئیں تو میں سر سے اپنی تاج اتاروں گا تو تم ان کو قتل کر دینا۔ اسی افسر پہ حضرت جعفر صادق آئے، ان کو دیکھتے ہی منصور آپ کے سامان کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، مسند پہ ان کو بٹھا دیا، خود ادب کے ساتھ بیٹھا اور کہنے لگا کہ آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں بس تو مجھے اپنے پاس نہ بلائے۔ یہ کہہ کے آپ چلے گئے۔ خلیفہ بے ہوش ہو گیا، جبکہ اس نے قتل کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ جب اسے ہوش آیا، کہتے ہیں 3 دن بعد ہوش آیا اسے، تو اس کے وزیر نے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ خلیفہ نے بتایا جس وقت حضرت امام جعفر صادق اندر تشریف لائے، ایک اژدہا، ایک بڑا سا جانور ان کے ساتھ منہ پھیلائے ہوئے تھا، اور مجھے کہتا تھا، مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کہتا ہے مجھے اگر میں نے کچھ تکلیف دی ان کو تو یہ میرے کو کھا جائے گا۔ اس خوف سے میں ان کے ساتھ بڑی ادب سے پیش آیا اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ آپ مدینہ منورہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 148 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور وہیں آپ کی مزار ہے جنت البقیع میں مدینہ میں، اور وہاں بڑے آرام سے وہاں جایا جا سکتا ہے اور اپنی عقیدت پیش کی جا سکتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب اللہ کے لیے، سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ پھر ہیں ہمارے اگلے بزرگ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ 136 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کو حضرت امام جعفر صادق سے روحانی نسبت حاصل ہوئی۔ آپ کے پتا اور بابا بستام کے رئیسوں میں تھے۔ بستام جو ہے وہ شاہرود جگہ ہے، اس کے پاس میں ہے، ایران میں ہے یہ، اور یہاں پر جانے کے لیے یا تو آپ تہران سے ٹیکسی لے کے جا سکتے ہیں یا مشہد
یا نیشاپور سے بھی ٹیکسی لے کے جا سکتے ہیں، اور وہاں پر پہنچ کر وہاں پر کسی ہوٹل میں قیام آپ کر سکتے ہیں، اور آپ وہاں پر بستام میں سب جانتے ہیں اس مزار کے بارے میں، مین شہر میں ہی ہے، بڑی پر اثر جگہ ہے، بہت لوگ وہاں پر عقیدت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کے بابا جو تھے انہوں نے اسلام کو سویکار کیا تھا۔ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی ماں کا کہنا ہے کہ جب آپ پیٹ میں تھے تب کوئی بھی کھانا جو حلال کی کمائی کا نہ ہو میں کھا لیتی تھی تو اندر بے چینی شروع ہو جاتی تھی، اور جب تک کہہ نہ کر دیتی تب تک آرام نہیں ملتا۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا مکتب میں تو قرآن مجید کی ایک سورہ لقمان کی اس آیت پہ پہنچے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ آپ نے اپنے والدین کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو، مجھ سے دو شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ سے شکر معاف کرا دو یا اپنا شکر بخش دو۔ ان کی ماں نے فرمایا ہم نے اپنا حق بخشا اور تیرے کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تب یہ بستام سے روانہ ہوئے، 30 سال تک شام سیریا کے جنگلوں میں عبادت کرتے رہے۔ جب آپ نماز پڑھتے تھے آپ کے سینے میں سے ہڈیوں میں سے ایشور کے خوف کی اور تعظیم کے لیے زور سے آواز نکلتی تھی اور لوگوں کو سنائی پڑتی تھی۔ آپ نے وہاں بہت سارے بزرگوں کے درشن کیے، اور پھر آپ نے دن رات تپسیا میں تلین رہ کر 3 سال میں ہی سب کچھ پا لیا۔ جانکار لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ توحید میں آپ کی بہت گہری پیٹھ تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو اس سمے کی اچ کوٹی کے سنتوں میں تھے، آپ کے توحید کے قائل تھے۔ حضرت بائزید بستامی فرماتے تھے کہ 200 سال تک روحانی علم حاصل کرنے میں لوگ لگائیں، تب کہیں شاید انہیں ایسا پھول ملے جیسا کہ مجھے سادھنا کے آرام میں بہت سارے مل گئے۔ ایک بار آپ حج کرنے گئے اور ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے، اس طرح رک رک کے نماز پڑھتے ہوئے 12 سال میں مکہ پہنچے۔ اس وشے میں آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا دربار کچھ دنیا کے بادشاہوں کا جیسا دربار تو نہیں ہے کہ اٹھے اور پہنچ گئے۔ اس تک پہنچنے کی راہ تو ونمرتا اور پریم اور بھری پرارتھنا کے ساتھ طے کرنی چاہیے۔ جب لوگ مکہ جاتے تھے تو مدینہ بھی جاتے تھے، لیکن حضرت بائزید بستامی نے کہا میں مکہ کے طفیل مدینہ نہ جاؤں گا، میں خود مدینہ کے درشنوں کے لیے کبھی چل کے آؤں گا۔ پھر اگلے سال جب مدینہ کے لیے یاترا کو نکلے تو بہت سارے لوگ ساتھ میں ہو گئے۔ تب انہوں نے پرارتھنا کی یا خدا مجھے ان دنیا والوں سے دور رکھ، اور پھر ایک دن سویرے کی نماز کے بعد لوگوں کو دیکھ کر قرآن شریف کی عادت پڑی کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی پوجیہ نہیں اور میری عبادت کرو۔ تب لوگوں نے کہا یہ آدمی تو دیوانہ ہے، اور چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ چاہتے تھے کہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں۔ آپ کے پاس ایک اونٹ تھا، اس میں اور اپنے اور مریدوں کے سامان باندھ کے چلا کرتے تھے۔ کسی نے کہا اس بیچارے پہ کتنا بوجھ لاد رکھا ہے اونٹ پہ، تو آپ نے کہا کہ غور سے دیکھو بوجھ ہے ہی کہاں اس پہ، سامان اس کی پیٹھ سے 1 ہاتھ اونچا تھا، وہ الگ چل رہا تھا اور اونٹ مزے سے چل رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یہ عجب معاملہ ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ میں اگر اپنا احوال میں تم سے گپت رکھوں تو تم ملامت کرتے ہو، نندا کرتے ہو، اور میں ظاہر کر دوں تو اس کو سمجھنے کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ ایک بار آپ کو الہام ہوا کہ اے بائزی جو تو عبادت کرتا ہے اس سے بہتر چیز لا، اللہ نے کہا۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ تب الہام ہوا بیچارگی، نمرتا اور آرزو، یہ میرے پاس نہیں ہے، اور شکستگی بھی نہیں ہے، یہ سب لے کے آ تب میں۔ تو بیچارگی اور شکستگی اللہ کو پسند ہے۔ ان کی کلمہ ہوتا تھا، اللہ سے باتیں ہوتی تھیں۔ ایک بار ان کے منہ سے
یہ کلمہ نکلا سبحانی ما اعظم شانی، یعنی میں پاک ہوں، میری شان بہت بزرگ ہے۔ تب ہوش میں آئے، تب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے تو یہ بات نکلی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تم اگلی بار میرے منہ سے نکلے تو میرے کو مار دینا، میرے چھری مار دینا مجھے، اور چھریاں بانٹ بھی دی ان کو کہہ کے۔ جب اگلی بار ان کے منہ سے ایسی بات نکلی تو مرید چھری مارتے تھے اور معلوم پڑتا تھا کہ وہ پانی کے اندر ہاتھ چلا رہے ہیں۔ بعد میں جب وہ واپس آئے تب انہوں نے کہا اے لوگو، جس کو تم چھری مار رہے تھے وہ بائزید نہیں تھا، بائزید کہیں اور تھا۔ یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو بات نکلی تھی ان کے منہ سے، وہ ان کے منہ سے نہیں نکلی تھی، وہ اللہ کا ہی کلام تھا جو خود نکلا تھا۔ یہ بڑی بڑی ان کے باتیں ہیں، اور ان کی مزار پہ بھی بہت، وہاں پر ہم گئے تھے تو ان کے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ان کی مزار پر سال کے ایک پرٹیکولر دن، شاید جس دن ان کا جب دن ہوتا ہے اس دن ہزاروں پرندے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں ان کی مزار کا، اور رات کو ایک پیڑ کے اوپر رک جاتے ہیں، پھر اگلے دن دوبارہ طواف کر کے پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور ایسا سینکڑوں سال سے بات ہو رہی ہے۔ آپ نے 12 سال تک اپنے من کو تپسیا کی بھٹی میں جلا کے، مزائدہ کے آگ میں تپایا اور بھرتسنا کے ہتھوڑوں سے کوٹا، پھر انہوں نے محنت کر کے سارے دوشوں کو دور کر کے اپنے من کو ایشور ارپت کیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جب میں نے دنیا پہ نظر ڈالی تو دیکھا سب مردہ ہیں، تب میں نے ان سب پہ نماز جنازہ پڑھی، اور میں ان سب سے اس طرح سے دور ہو گیا جیسے نماز پڑھ کے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی وفات 14 سابان 361 ہجری کو ہوئی، بستام میں ہی آپ دفن ہوئے۔ کہا جاتا ہے جب آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ سے پوچھا تصوف کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سجاوٹ اور بناوٹ کو چھوڑ دینا اور محنت اختیار کرنا ہی تصوف ہے۔ آدھیاتم جو ہے بناوٹ میں نہیں چلتا، سجاوٹ میں نہیں چلتا۔ بستام میں آپ کی مزار ہے۔ بستام پہنچنے کے لیے تہران سے ٹیکسی لے کے جایا جا سکتا ہے، یا مشہد سے یا نشاپور سے ٹیکسی لے کے جایا جا سکتا ہے، اور یہ بڑی پراثر جگہ ہے جہاں پر آپ سے سلسلہ نقشبندیہ جو پہلے جو تیفوریہ سلسلہ کہلاتا تھا وہ آپ کے ہی نام سے، کیونکہ آپ کا نام تیفور بن عیسیٰ تھا تو آپ کے نام سے شروع ہوا تھا۔